اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک سوال یہ ہوا ہے کہ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کا ایڈریس کیا ہے اور ان کا فون نمبر کیا ہے، اور آپ کا خصوصی جو پتہ ہے مولانا اس کو بیان کیجیے۔ تو دیکھیے، میں اس سلسلے میں عرض کروں کہ روایات میں چند جگہ امام زمانہ کے وجود کو بتایا گیا ہے، وہ بھی احتمالی طور پر۔ مثلا ہم دعائے ندبہ میں پڑھتے ہیں اب رضوا ام بواد ذی طوا، مولا آپ مقام رضوا میں ہیں یا مقام ذی طوا میں، یا قدماء کے درمیان۔ مشہور یہ بات تھی اور بزرگوں کے درمیان آج بھی مشہور ہے کہ امام زمانہ جزیرہ خضرا میں رہتے ہیں۔ تو حقیقت حال یہ ہے کہ ہم امام زمانہ کے لیے کوئی جگہ معین نہیں کر سکتے، بلکہ ہر وہ جگہ جہاں صداقت ہو، امانت داری ہو، غیبت نہ ہو، جھوٹ نہ ہو، بغض نہ ہو، حسد نہ ہو، وہاں امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ شریف موجود رہتے ہیں۔ ایران کے بہت بڑے عالم دین اور عارف کامل اسی سرزمین ایران پہ رہتے تھے، جن کا نام تھا حسن زادہ آمولی۔ آپ سے سوال یہ ہوا کہ مولانا یہ بتائیے کہ امام زمانہ کا ایڈریس کیا ہے، وہ کہاں رہتے ہیں؟ تو حسن زادہ آمولی نے کہا، سورہ قمر کی آخری آیہ کریمہ میں امام کا ایڈریس موجود ہے، فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر۔ وہ جائے گا جو سچائی کی جائے گا ہے تمہارے با اقتدار پروردگار کے پاس۔ تو یہ ظاہری ترجمہ ہے آیہ کریمہ کا۔ مقصد یہ ہے ہر وہ جگہ جہاں درست کاری ہو، سچائی ہو، امانت داری ہو، وہاں امام زمانہ موجود رہتے ہیں۔ اور سوال کا دوسرا جز کہ امام کا کانٹیکٹ نمبر کیا ہے، فون نمبر کیا ہے، تو اس سلسلے میں عرض کروں کہ فون نمبر اور کانٹیکٹ نمبر کی ضرورت وہاں پڑتی ہے جب بیچ میں کوئی شے حائل ہو، دو افراد کے درمیان دوری ہو۔ مثلا میں ایران میں بیٹھا ہوا ہوں، ایک شخص ممبئی میں ہے، میں اس سے باتیں کرنا چاہ رہا ہوں، تو ہمیں فون یا موبائل یا واٹس ایپ کی ضرورت پڑے گی۔ لیکن اگر کوئی میری نظروں کے سامنے بیٹھا ہوا ہے تو وہاں فون، موبائل یا واٹس ایپ کی ضرورت نہیں ہوگی۔ امام زمانہ چونکہ ہمارے اوپر حاضر اور ناظر ہے، سورہ توبہ میں ارشاد ہو رہا ہے، اعملوا فسیر اللہ عملکم ورسولہ والمؤمنون، جو چاہے عمل کرو، سیاہ یا سفید، لیکن ایک چیز کو مد نظر رکھنا، تمہارے عمل کو اللہ دیکھ رہا ہے، اس کا رسول دیکھ رہا ہے، اور مومنون دیکھ رہے ہیں۔ مومنون سے مراد یعنی امام زمانہ اور وقت کا امام۔ چونکہ امام زمانہ ہم کو دیکھ رہے ہیں، ہمارے اور ان کے درمیان کوئی حائل نہیں ہے، لہٰذا امام زمانہ کو فون کی ضرورت نہیں ہے، موبائل کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم کو جب رابطہ قائم کرنا ہو تو ہم امام زمانہ سے فون یا موبائل کے ذریعے رابطہ قائم کریں۔ تو جس طریقے سے ذات پروردگار کے سامنے ہم ہیں، ذات رسول کے سامنے ہم ہیں، اسی طریقے سے وقت کے امام کے سامنے ہم ہیں۔ اور فون اور موبائل کی ضرورت وہاں پڑتی ہے جہاں بیچ میں کوئی شے حائل ہو۔ ہمارے اعمال امام زمانہ کے سامنے ہیں۔ جس طریقے سے ذات پروردگار ہے، اس سے رابطے کے لیے ہمیں فون کی ضرورت نہیں ہے، موبائل کی ضرورت نہیں ہے، اسی طریقے سے امام زمانہ سے رابطے کے لیے ہمیں فون اور موبائل کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ بیچ میں کوئی شے حائل نہیں ہے۔ اور فون اور موبائل کی ضرورت وہاں پڑتی ہے جب شخصیت ہم سے دور ہو یا بیچ میں کوئی شے حائل ہو۔
ذات پروردگار وہ ہے، اگر ہمارے اعمال اچھے ہوں گے، ہم نیک طینت ہوں گے، تو ہمارا رابطہ ہمارے پروردگار سے بنا رہے گا۔ اسی طریقے سے اگر ہمارے اخلاقیات اچھے ہوں گے، عمل اچھے ہوں گے، تو جو حجت اللہ ہے وقت کا، اس سے بھی ہمارا رابطہ برقرار رہے گا، بغیر کسی فون کے، بغیر کسی موبائل کے۔ جیسے ایک عالم دین سے سوال ہوا کہ مولانا اللہ تعالیٰ کا فون نمبر کیا ہے؟ تو عالم دین نے مسکرا کے فرمایا لکھو 244334۔ وہ صاحب جنہوں نے سوال کیا تھا جیب سے قلم نکالا، ایک ڈائری چھوٹی سی نکالی، کہا قبلہ دوبارہ ارشاد ہو، میں اللہ تعالیٰ کا فون نمبر واقعاً لکھنا چاہ رہا ہوں۔ عالم دین نے کہا دیکھو تم نہیں سمجھے، اللہ تعالیٰ کا کوئی خصوصی نمبر نہیں ہے جو صرف علماء کے پاس ہو، مولاناؤں کے پاس ہو، ایسا نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ فون نمبر 24434 تمام مسلمانوں کے درمیان بانٹ دیا ہے، تقسیم کر دیا ہے۔ اور اگر یہ کانٹیکٹ میں آپ رہے اور اس فون پہ آپ ڈائل کرتے رہے تو آپ کا رابطہ اللہ سے بنا رہے گا۔ انہوں نے کہا مولانا توضیح دیجئے۔ کہا سنو، 2 سے مراد صبح کی 2 رکعت ہے، 44 سے مراد ظہر اور عصر کی نماز ہے، 34 سے مراد مغرب کی 3 رکعت اور عشاء کی 4 رکعت مراد ہے۔ اتنا سننا تھا، اس شخص کا سر جھک گیا۔ تو عالم دین نے کہا سنو، اگر تم نے واقعاً 24434 کا نمبر ڈائل کیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئے گی وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ دیکھو ہم انسان کی رگ حیات سے زیادہ قریب ہیں، اور جو چیز زیادہ قریب ہوتی ہے اس سے رابطے کے لیے فون یا موبائل کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے امام زمانہ جو حجت اللہ ہیں، اگر واقعاً ہم ان سے رابطہ قائم کرنا چاہتے ہیں اور رابطہ اپنا امام وقت سے باقی رکھنا چاہتے ہیں تو ہم کو چاہیے کہ ہم بھی خدا کی عبادت کریں، نماز جیسے واجبات کو نہ چھوڑیں، چونکہ نماز وہ ہے ان قبلت قبلا ما سواہا و ان ردت ردا ما سواہا۔ اگر نماز قبول ہو گئی تو ہمارے سارے اعمال قبول ہو گئے، اور اگر نماز رد کر دی گئی تو ہمارے سارے اعمال بھی رد کر دیے جائیں گے۔ لہٰذا بطور خلاصہ اپنے ناظرین کی خدمت میں ہم عرض کریں کہ امام زمانہ کا کوئی خصوصی ایڈریس نہیں ہے، بلکہ ہر وہ جگہ جہاں سچائی ہے، امانت داری ہے، پاک طینتی ہے، غیبت نہیں ہے، جھوٹ نہیں ہے، بہتان نہیں ہے، تہمت نہیں ہے، وہاں امام زمانہ موجود رہتے ہیں، اور جہاں غیبت ہے، جھوٹ ہے، بہتان ہے، تہمت ہے، وہاں امام زمانہ موجود نہیں ہوتے، چونکہ ان کی شان یہ نہیں ہے کہ ایسی غلاظت کی جگہوں پر آپ حاضر ہوں۔ ہم خداوند متعال سے دعا کرتے خدایا ہم سب کے امام زمانہ کو ہم سے راضی فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔